امریکی صدر نے ایران کی تجاویز ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیں۔ کہا تہران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے بھیجی گئی تجاویز پسند نہیں آئیں۔ ایرانی جواب واشنگٹن کے لیے ناقابل قبول۔ موجودہ صورتحال میں دونوں ملکوں میں اختلافات برقرار ہیں۔ ایران 47 برس سے دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، اب مزید موقع نہیں دیا جائے گا۔ امریکہ کو دی گئی تجاویز معقول اور منصفانہ، خطے کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان پیشہ ورانہ طریقے سے ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ چین کو آگاہ کر دیا کہ امریکی اقدامات سے بے چینی اور عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ہمیں لڑنے پر مجبور کیا جائے گا تو لڑیں گے، سفارتکاری کا موقع ملے تو اسے استعمال کریں گے۔ تہران کے مطابق ہمارا مسودہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، امریکی صدر کا جواب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ امریکہ ایران ڈیڈ لاک کے منفی اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $105.83 ہو گئی۔ امریکی خام تیل $100 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی، دوران ٹریڈنگ 1500 پوائنٹ سے کمی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے رابطے، جنگ بندی کی کوششوں پر گفتگو۔ عباس عراقچی کا نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ کو بھی فون۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بات چیت۔ قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی کہتے ہیں خطے کے ممالک نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، علاقائی ممالک صورتحال کی سنگینی سمجھ رہے ہیں، ہم سے رابطے کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام، ایران نے سائنسی ادارے میں کام کرنے والے عرفان شکور زادہ کو پھانسی دے دی۔ مقامی میڈیا کے مطابق عرفان شکور زادہ نے دشمن کے اداروں کو خفیہ معلومات فراہم کیں۔ گوادر کی بندرگاہ پر ایک اور بین الاقوامی کارگو جہاز کی کامیاب برتھنگ۔ یوان ہانگ وے نامی جہاز 34,000 ٹن سامان کے ساتھ لنگر انداز ہو گیا۔ عالمی ٹرانزٹ ٹریفک بڑھانے کے لیے اہم اقدامات۔ گوادر پورٹ پر ٹیرف میں نمایاں کمی کا اعلان، برتنگ فیس میں 25% اور پورٹ چارجز میں 40% تک کمی۔ جنرل کارگو کے لیے پورٹ پر مفت اسٹوریج کی سہولت 5 دن سے بڑھا کر 1 ماہ کر دی گئی۔ کوئٹہ میں لکپاس کسٹم ویئر ہاؤس میں لگی آگ دوسرے روز بھی بجھائی نہ جا سکی۔ آپریشن جاری، 37 افراد جھلس کر زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق شعلوں پر 80% قابو پا لیا گیا ہے۔ آگ کل دن 11 بجے لگی۔ ویئر ہاؤس میں موجود آتش گیر مواد کے باعث شدت اختیار کر گئی۔ آتش زدگی کے باعث کراچی کوئٹہ قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند۔ شوہر مشترکہ جائیداد میں صرف اپنے حصے کی حد تک حق مہر دے سکتا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ مدعیہ کے حق میں ایک کنال پلاٹ کی ڈگری منسوخ۔ عدالت نے قرار دیا کہ کسی تیسرے شخص کی ملکیت کو مالک کی رضامندی کے بغیر حق مہر کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ نکاح نامہ میں جائیداد کی ملکیت سے متعلق علیحدہ کالم شامل کرنے کا حکم۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے 25 بکرے چوری، سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئیں۔ ملزمان بکرے گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ مالک کے مطابق بکروں کی مالیت 19 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ لاہور میں بادلوں کی گھن گرج، گلبرگ، جیل روڈ، کلمہ چوک کے اطراف بوندا باندی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے کل تک آندھی اور بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں گرمی کا راج، آج پارہ 36 ڈگری تک رہنے کا امکان۔ 13 مئی سے ہیٹ ویو کی صورتحال متوقع۔ میں نہ مانوں کی رٹ برقرار، ایران کا جواب ناقابل قبول قرار۔ ٹرمپ نے مستقل جنگ بندی کے لیے ایران کی تجاویز مسترد کر دیں۔ واضح کیا کہ تہران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب پسند نہیں آیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران معاہدہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، تہران کو عسکری طور پر شکست دے چکے، ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا ایران 47 برس سے امریکہ اور باقی دنیا سے کھیل رہا ہے۔ براک اوباما امریکہ کے لیے تباہ کن صدر تھے جنہوں نے اسرائیل کو نظر انداز کر کے تہران کو $1 ارب 70 کروڑ دیے۔
قبول نہیں تو نہ صحیح ایران کا رد عمل، ٹرمپ کا جواب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تہران نے امریکی مطالبات کو حد سے تجاوز اور غیر منطقی قرار دیا، واضح کیا امریکی پلان ٹرمپ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ ہمارا مسودہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، امریکی جواب سے مطمئن نہیں تو یہی بہتر ہے۔ مذاکراتی ٹیم کو صرف اپنی قوم کے حقوق کے لیے منصوبے تیار کرنے چاہیے۔ مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالنا یا پیچھے ہٹنا نہیں۔ دشمن کے آگے کبھی سر نہیں جھکائیں گے، ایرانی صدر کا دو ٹوک پیغام۔ ایران کا ناکہ بندی کے خاتمے اور تیل کی برآمدات پر پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ، ایرانی تجاویز میں منجمد اثاثوں کی بحالی اور لبنان میں جنگ بندی کی شق بھی شامل۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی انتظام کو تسلیم کرنا بھی مطالبات کا حصہ۔ ایرانی میڈیا مسودے کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان نے ایران کا مسودہ امریکہ کو پہنچایا تھا۔ ایران عارضی طور پر یورینیم کی افزودگی روکنے پر آمادہ ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ لکھا، تہران نے یورینیم افزودگی 20 سال تک روکنے کا امریکی مطالبہ مسترد کیا۔ فریقین میں اختلافات اب بھی برقرار ہیں۔ ایران نے پابندیاں اٹھانے کے بدلے آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز دی۔ امریکہ ایران ڈیڈ لاک کے منفی اثرات، تیل کے دام پھر بے لگام۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $105.38 ہو گئی۔ امریکی خام تیل $100 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی، دوران ٹریڈنگ 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی پر 40 سے زیادہ ممالک کا ہنگامی مشاورتی اجلاس۔ آبی گزرگاہ کی طویل بندش پر تشویش کا اظہار۔ بھارت نے ہم پر رات کی تاریکی میں ہماری مساجد، معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ مارکہ حق میں شاہینوں کا غلبہ اور بھارتی طیاروں کا ملبہ تھا۔ دشمن نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ وار کیا۔ پاک فضائیہ نے پرخچے اڑا کر منہ توڑ جواب دیا۔ پاک بحریہ نے بھی ایسی ہیبت تاری کی کہ دشمن سمندری حدود میں آنے کی جرت نہ کر سکا۔ وزیر اعظم کا فقید المثال کامیابی پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر اور نیول چیفز کو خراج عقیدت۔ بھرپور حمایت پر چین، ترکیے اور سعودی قیادت سے اظہار تشکر۔ صدر آصف علی زرداری کا پاکستان مانیومنٹ پر تقریب سے خطاب۔ 10 مئی ملک کی تاریخ کا روشن باب قرار، کہا آبی جارحیت پر بھی دشمن کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ معرکہ حق دو نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ دشمن سن لے، آئندہ مہم جوئی کی تو پھر جنگ محدود نہیں ہوگی، پہلے سے بھی زیادہ سخت جواب دیں گے، اثرات انتہائی خطرناک اور دورس ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا معرکہ حق میں شاندار فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر ازلی دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ GHQ میں تقریب سے خطاب میں سپہ سالار نے کہا، دشمن نے ہمارے قومی وقار کو آزمانے کی ناکام کوشش کی، ہمارے جوانوں نے ایسا جواب دیا کہ دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ شاہینوں نے دشمن کے جدید جنگی جہاز ملبہ بنائے، 26 اہداف کو ملیہ میٹ کر دیا۔ حق و باطل کے جنگ میں سچ کی فتح ہوئی۔ بھارت خطے میں بالادستی کا خواب دیکھ رہا تھا، دشمن بھول گیا تھا یہ خواب اس کے قد اور صلاحیت سے بڑا ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، مسلح افواج منظم اور ہر لمحہ تیار ہیں۔ معرکہ حق میں سچ کی فتح، پاکستان مانیومنٹ پر پروقار تقریب۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، وفاقی وزراء، عسکری حکام اور شہداء کے لواحقین کی شرکت۔ چاق و چوبند دستوں کا مارچ پاسٹ، ارض پاک پر جانیں نچھاور کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ بچوں کے ملی نغمے پر شرکا کی آنکھیں نم، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ یاد رکھیں ISPR کے ملی نغمے کی بھرپور پذیرائی۔ معرکہ حق کی سالگرہ کے موقع پر جاری نغمہ قومی عزم، یکجہتی اور دفاعی قوت کی علامت۔
مسلح افواج اور غیور قوم کے عزم کی نمائندگی۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل، LOC کے قریب چلہانہ سیکٹر میں شاندار تقریبات اور ریلیاں، پاک فوج کی جرأت اور کامیابی کو خراج تحسین پیش۔ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج، کشمیری عوام کا ہر مشکل وقت میں پاکستان اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ بھارت پر مودی کا ہندوتوا نظریہ مسلط، بہار کے بعد مغربی بنگال میں منظم انتخابی دھاندلی پر سنگین سوالات، پہلگام فالز فلیگ کی آڑ میں اقتدار پر قبضہ، بھارتی میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ دی وائر کے مطابق مغربی بنگال میں تقریباً 1 کروڑ افراد کے نام ووٹر لسٹ سے خارج کر دیے گئے، حتمی فہرست کے بعد 6 لاکھ ووٹروں کا اضافہ، دھاندلی کا واضح ثبوت، مسلمان کے خلاف زہر اگلتے بیانات سے نام نہاد بھارتی جمہوریت کا پردہ چاک۔ IT کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ حکومت کی ترجیحات، پاکستانی نوجوانوں میں IT کی بہت صلاحیت موجود، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیر اعظم کا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے جائزہ اجلاس سے خطاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اسلام آباد کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں بدلنے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، فیز 2 مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت، کہا منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ رکھنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا، ڈیجیٹل سسٹم کو 30 مئی تک آپریشنل کرنے کا ہدف مقرر۔ عالمی ٹرانزٹ ٹریفک بڑھانے کے لیے اہم اقدامات، گوادر پورٹ پر ٹیرف میں نمایاں کمی کا اعلان، برتھنگ فیس میں 25% اور پورٹ چارجز میں 40% تک کمی، جرنل کارگو کے لیے پورٹ پر مفت اسٹوریج کی سہولت 5 دن سے بڑھا کر 1 ماہ کر دی گئی۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا کہنا ہے کہ گوادر بندرگاہ پر کارگو ہینڈلنگ میں اضافہ اور معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی۔ تنازعات کے حل کے لیے متبادل نظام انتہائی ناگزیر، ملک میں مصالحتی عدالتوں کا ڈھانچہ موجود ہے، سپریم کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب، کہا ADR کے ذریعے سائلین کے وقت اور سرمایہ کی بچت ممکن ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے کہا تنازعات کے حل کا متبادل نظام سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کی بنیاد ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 7 کروڑ روپے لوٹانے کی درخواست منظور، لاہور ہائی کورٹ نے پیسے مریم نواز کو واپس کرنے کی ہدایت کر دی، رقم چودھری شوگر مل کیس میں بطور گارنٹی جمع کرائی گئی تھی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں نون لیگی MPA ایوب گادھی کے ڈیرے پر نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، رکن اسمبلی سمیت 4 زخمی، ایوب گادھی کی حالت تشویشناک، لاہور منتقل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مذمت، باقی کی رپورٹ طلب، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ کراچی کے علاقے گلبرگ اور سمن آباد کی مین روڈ پر غیر قانونی منڈی رہائشیوں کے لیے عذاب، KMC کا ایکشن، بیوپاری عملے پر ٹوٹ پڑے بدترین تشدد، شہری گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے وسطی علاقوں میں بارش، لاہور میں آندھی کے بعد بوندا باندی، مظفر آباد، وادی نیلم اور جہلم سمیت آزاد کشمیر میں بھی بادل برس پڑے۔ آئندہ ہفتے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار رہنے کی پیش گوئی، جنوبی پنجاب ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہنے کا امکان۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کا شیڈیول جاری کر دیا، ترجمان کے مطابق امریکی صدر بدھ کی شام بیجنگ پہنچیں گے، چینی ہم منصب کے ساتھ ملاقات شیڈیول، دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران اور روس کے لیے چین کی حمایت پر بات چیت متوقع، صدر ڈونلڈ ٹرمپ شی جن پنگ کو رواں سال دورہ امریکہ کی دعوت دیں گے۔ ایران کی نوبیل امن انعام یافتہ نرگس محمدی کو ضمانت مل گئی، تہران کے اسپتال منتقل۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پچھلے ہفتے نرگس محمدی کو سینے، کمر اور بازوؤں میں شدید درد کی شکایت رہی۔ اور غزہ ڈاکٹرز انڈر اٹیک، دستاویزی فلم نے بافٹا ایوارڈ جیت لیا، فلم غزہ میں طبی عملے پر ہونے والے حملوں پر بنائی گئی۔